اس یہودی نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہم اب قیامت تک تمہاری ماؤں کی گود میں کسی صلاح الدین کو نہیں آنے دیں گے. یہ یہودی نے کہا تھا. کہا کیا کرو گے تم, کیسے روکو گے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا ہم جانتے ہیں یہ لہو کا کمال نہیں ہوتا, یہ ٹکڑوں کا کمال نہیں ہوتا, یہ جو بیٹے صلاح الدین بنتے ہیں یہ ماؤں کی غیرت کا کمال ہوتا ہے. عزت فاطمہ زہرا جس کے لہو میں ہوتی ہے ان کی گودوں میں صلاح الدین ایوبی کے جملے یاد آتے ہیں. آج بھی فلسطین کو کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہے. آج بھی بیت المقدس کسی عمر کا انتظار کر رہا ہے. وہ بھائی میں کہنا چاہتا ہوں جس دن حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا نا تو دشمن نہ ہاتھ جوڑے آگے کھڑے تھے اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور کہا تھا صلاح الدین کیا کرو گے, کیا کرو گے, آج تو سر کاٹ دو گے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا نہ, آج میں وہ کروں گا جو فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کیا تھا. ہاں یہ تاریخ رہی ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا آج وہ کروں گا جو فتح مکہ کے دن میرے آقا نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ فرمایا جاؤ آج میں سب کو آزاد کر رہا ہوں. تم نے ہماری بیٹیوں کے لہو میں گھوڑے دوڑائے, ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر کے تم نے نیزوں برچیوں پہ اچھالے. کہا ہم یہ نہیں کریں گے, ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے, ہمیں مکے کی تاریخ یاد ہے, ہم آج گردنیں نہیں کاٹیں گے, آج خون معاف کیا جائے گا, خون معاف کیا جائے گا. تو ایک یہودی بڑا کرا کھڑا تھا, اس نے کہا سن صلاح الدین آج قبضہ کر لیا تم نے؟ کہا ہاں. کہا کل پھر ہم قبضہ کریں گے. اس نے کیا کہا کل پھر ہم قبضہ کریں گے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تو کیا ہوا, کل پھر کوئی صلاح الدین آئے گا. توجہ دعا فرمائے آپ لوگ. کہا کل پھر کوئی صلاح الدین آئے گا, کل پھر کوئی صلاح الدین آئے گا. اب سنو یہ جا کے بیٹیوں کو بتا دینا, سال میں 2 جلسے سننا کافی نہیں, زندگی میں ایک نصیحت سن کے اس پہ عمل کر لینا کافی ہوگا. بات سن لینا, جب کہا تھا صلاح الدین نے کل کوئی صلاح الدین آ جائے گا, اس یہودی نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہم اب قیامت تک تمہاری ماؤں کی گود میں کسی صلاح الدین کو نہیں آنے دیں گے. یہ یہودی نے کہا تھا. کہا کیا کرو گے تم, کیسے روکو گے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا ہم جانتے ہیں یہ لہو کا کمال نہیں ہوتا, یہ ٹکڑوں کا کمال نہیں ہوتا, یہ جو بیٹے صلاح الدین بنتے ہیں یہ ماؤں کی غیرت کا کمال ہوتا ہے. عزت فاطمہ زہرا جس کے لہو میں ہوتی ہے ان کی گودوں میں صلاح الدین آتا ہے. اس نے کہا تمہاری بیٹیوں کی نظروں سے ہم حیا کے پردے ہٹا دیں گے, ان کے سروں سے ہم غیرت والی چادریں چھین لیں گے. جب یہ چھن جائیں گی کچھ بھی کھانا صلاح الدین پیدا نہیں ہوگا. آج دنیا تڑپ رہی ہے, کوئی سجدے میں گر کے کہہ رہا ہے اللہ صلاح الدین بھیج دے, کوئی مسلح پہ رو کے کہہ رہا ہے مولا صلاح الدین بھیج دے, کوئی جلسوں میں بیٹھ کے کہتا ہے اللہ صلاح الدین بھیج دے. اس کی ضرورت رہی ہے, جاؤ بیٹیوں کو جا کے قمیض فاطمہ زہرا بنا دو, ہاتھ اٹھے نہ اٹھے تمہارے آنگن سے صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے. مقرر ہندوستان منشے طیب الاولیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چلو آگے, تھکے تو نہیں ہے نا. آج ہماری قوم کو نظر لگ گئی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بیٹیوں سے کہہ دو تمہاری جگہ سوشل میڈیا نہیں, تمہاری جگہ مسلح پہ ہے, مسلح پہ ہے. بیٹی جتنی پردے میں ہوتی ہے اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. اور ایک باپ بیٹی کی غیرت کے لیے زندگی لگا دیتا ہے, زندگی لگا دیتا ہے پوری. خدا کی قسم اگر بیٹیاں جوان کرنی نہ ہوتی نا تو باپ کبھی تیرے میرے گھر کے آگے نہ بوجھ اٹھا کے کمر ٹیڑھی نہ کرتا. اور جاؤ جا کے بیٹیوں سے کہہ دینا میرا پیغام. مراد آباد سے دیوانہ آیا تھا, کہہ کے گیا ہے تیرا گڈو تیرا پپو تجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا مزدوری کرنے والا تیرا باپ تجھے پیار دے سکتا ہے, جتنا تیرا باپ تجھے پیار دے سکتا ہے.
اور رشتے ہی عجیب ہوتے باپ بیٹی کے. آج تو غیرت اتر گئی. سوشل میڈیا کی دھوپ، چند پیسوں چند ٹکوں کے لالچ نے بیٹیوں کو باپ کے رشتے سے دور کر دیا. ورنہ جانتے ہو ہمیں یہ رشتہ حضور نے سکھایا ہے. مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھ لیجیے. بھائی کفیل صاحب بیٹھے ہوئے، بھائی اختر ضیاء صاحب، یہ تمام تر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. اگر جھوٹ بولوں تو ممبر سے دھکا دے کے اتار دینا، اس لیے کہ اس کرسی پہ وہ بیٹھے گا جو حضور کا دین سچائی کے ساتھ بیان کرے گا. یہ چاپلوس کی جگہ نہیں ہے، یہ دلال کی جگہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول کر کے قوم کو گمراہ کرنے والے کی جگہ نہیں. یہاں وہ بیٹھے گا کہ جو مصطفیٰ کا بھی حق